اسلامی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں: شیخ القرآن اسلامی کیسٹ، مرکزی جامعہ مسجد اسامہ بن زید، نزد سرائے کالا پل، جی روڈ، ٹیکسلا۔ عیدا وبعد الرمضان عیدا عیدا لأولنا وآخرنا شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الکتمیر شہادتا کاملتا وموصلتا الی الجنت والرضوان عبد اللہ ونبیہ ورسولہ الکریم نسلم ونصلی علی سید العظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک یوم التغابن الآیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا معشر المسلمین المخلصین الموحدین، تقبل اللہ منی ومنکم۔ آج کا یہ عظیم و شان دن جسے یوم الفطر کہا جاتا ہے، فطر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس دن بندے کو پابندی سے آزادی اور خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے اسے فطر کہا جاتا ہے۔ آج کا یہ عید الفطر کا دن مسلمان انسان کے لیے بڑی سعادت اور خوش بختی کا دن ہے۔ اتنا عظیم دن، اتنا بابرکت دن، اتنا برحمت دن کہ جس دن کے اندر مومن انسان کو اللہ رب ذوالجلال والکبریا کی طرف سے کچھ کر کے دکھانے کے بعد اس کا ثمرہ اور پھل اور نتیجہ اور انعام اللہ نے عطا کرنا ہے، یہ وہ دن ہے۔ اسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اندر اور دن قیامت کے فرشتوں کی زبان کے اندر اسے یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا دن جس دن کے اندر اللہ رب العزت آپ اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مومن بندے کو بلا کے اس کو انعام اور خصوصی اکرام عطا کریں گے۔ ایسا عظیم دن وہ دن ہے، یا تو قیامت والے دن بندے کو ایک خوشی کا دن نصیب ہوگا جب اس کو اللہ دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال اپنائیں گے، اور یا پھر بندے کو دنیا کے اندر ایک خوشی عید والے دن نصیب ہوتی ہے جب بندے کو اللہ انعام عطا کرتا ہے۔ تو یہ دن مسلمان بندے کے لیے اللہ نے اجر کا رکھا ہے، ثواب اور بدلے کا رکھا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت اور تفصیل موجود ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اس بات کو اعلانیہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں، اگر دنیا کے اندر اللہ کے حکم اور اللہ کے قانون کو آپ نے اپنا لیا اور پابندی سے آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا تو پھر آپ خوشی بھی منا سکتے ہیں اور خوشی حاصل بھی کر سکتے ہیں اور انعام کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کے دربار کے اندر آئے انعام لینے کی نیت سے لیکن کر کے کچھ نہ آئے تو جب واپس جائے گا تو سوا شرمندگی اور ندامت اور افسوس کے کچھ اس بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انعام اور اجر اور مزدوری لینے سے قبل انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ کر کے آئے جو کچھ کرنے کا اللہ نے بندے کو حکم دیا ہے اور بندے کے لیے اللہ نے قانون اور ضابطہ بنایا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دن عید والا ہوتا ہے، جب یہ دن عید والا ہوتا ہے، اس عید والے دن کے متعلق اللہ کے پاک رسول نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم عید الفطر، اذا کان یوم عید الفطر، جب یہ دن عید فطر کا آتا ہے، یہ دن اللہ کی رحمت کا دن بن کر آتا ہے، اللہ کے خصوصی انعام اور اکرام کا نمونہ بن کر یہ دن تشریف لاتا ہے، اور یہ باعزت اور باحرمت دن جب دنیا کے اندر رونما ہوتا ہے، اس دن کے اندر جو ہی یہ دن آتا ہے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم آسمان والے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ تم زمین کے اوپر پھیل جاؤ، وقفت الملائکۃ علی ابواب الطریق، اللہ کریم کی طرف سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، ملائکہ مقرر ہو جاتے ہیں، جو چوکوں پر، چوراہوں پر، راستوں پر، موڑ کے اندر اور در بندے کے آنے جانے والے راستے کے اندر، چاہے وہ راستہ بازار سے آ رہا ہے یا گھر سے آ رہا ہے یا مسجد کی جانب آ رہا ہے، جن جن راستوں سے بندے کی گزر اوقات ہوتی ہے ان راستوں کے اندر، ان چوکوں کے اندر، ان بازاروں کے اندر اللہ کریم فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتے جب چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، گلیوں کے اندر، راستوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک اللہ کی طرف سے منادی اور آواز اور اعلان کرتے ہیں کہ او بندہ اللہ کی جانب سے آج یہ اعلان ہو رہا ہے، اور بحکم خداوندی فرشتے وہ اعلان کرتے ہیں اغدو یا معشر المسلمین، وہ اعلان کرنے والے فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ کریم نے خود لگائی ہے، جب وہ کسی چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی گلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو کسی راستے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جانب سے ایک آواز لگا رہے ہوتے ہیں، چاہے اس آواز کو انسان اپنے کانوں سے سنے یا نہ سنے، اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن وہ بے کیف آواز کے اندر اپنے ایک خصوصی انداز کے اندر ایک اعلان اللہ کی جانب سے مومن بندے کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا اعلان کرتے ہیں اغدو یا معشر المسلمین، او مسلمانوں کی جماعت۔ فرشتے بھی کن کو بلاتے ہیں؟ ہاں، اتنے سکھاں دی گل نہیں، کراڑا تے ہندواں دی گل نہیں کہ انہاں نو بلا رہے ہیں فرشتے، یا اتنے انہاں دی گل نہیں جنہاں پورا رمضان ایک روزہ ہی نہیں رکھیا، پورے رمضان جنہاں نو عبادت کرن دی توفیق نہیں ہے، انہاں نال فرشتیاں دی گلاں کوئی نہیں، انہاں نال گلاں پہ کردے نے جڑے لوگ المسلمین، مسلمان دا معنی بھی دساں؟ ہاں، لوگ سمجھی ودن کہ مسلمان ہونا بڑا سوکھا کام ہے،
آدن جی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اے جی بڑا مسلمان ہو گیا ہے۔ آدن کلمہ ساڈے کان وچ اذان دے ٹائم آ کے تے مولوی صاحب جدوں پیدا ہوئے اس کلمہ ادوں بھی پڑھ سٹیا تے ادوں بھی پڑھ سٹیا تے اسی کے ہو گئے، اساں مسلمان ہو گئے۔ اس واسطے ہن سانو بادشاہ کسی چیز دی کوئی لوڑ کوئی نہیں تے کوئی کام کرنے دی ضرورت نہیں، نہ نماز دی، نہ روزے دی، نہ حج دی، نہ زکات دی۔ آ تینو دساں معنی مسلم دا کی ہوندا ہے۔ اللہ کریم فرماندے اے میرا ابراہیم خلیل اللہ، کس اللہ بلائے؟ اے میرا ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جس وقت کہا تیرے پروردگار نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، اے میرا خلیل پیغمبر اسلم، اے میرا پیغمبر ابراہیم اسلم، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے اپنے وجود کو میرے حوالے کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، اے میرا پروردگار میری ایک ایک حرکت تیری خاطر حاضر ہے، میرا ایک ایک قول، میرا فعل، میرا ماحول، میرے حرکات، میرے سکنات، میرا کام جو بھی ہوگا میرا اللہ ایسا ہوگا جہاں تیری مرضی ہوگی میرا وہاں چلنا ہوگا، جہاں تیری مرضی ہوگی وہاں میرا رکنا ہوگا، جہاں تیری مرضی ہوگی وہاں میرا کھانا ہوگا، جہاں تیری مرضی ہوگی وہاں میرا روزہ ہوگا، جہاں تیری مرضی ہوگی وہاں میرا افطار ہوگا، جہاں تیری مرضی ہوگی میری پیاس ہوگی، جہاں تیری مرضی ہوگی میری بھوک ہوگی۔ مومن اور مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کھانے والا، اللہ کی مرضی کے مطابق پینے والا، اللہ کی مرضی کے مطابق رہنے والا، اللہ کی مرضی کے مطابق جاگنا بھی ہے، سونا بھی ہے، خلوت بھی ہے، جلوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، انابت بھی ہے، عزادت بھی ہے، قیادت بھی ہے، سیادت بھی ہے، صدارت بھی ہے، وزارت بھی ہے۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو مسلمان اپنی مرضی سے کرتا ہو، اس کو مسلمان نہیں کہتے جو اپنی مرضی چلائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کہے اللہ دنیا میں مرضی تیری چلتی ہے، خواہش تیری چلتی ہے۔ قیامت والے دن پھر اللہ کریم فرماتے ہیں او بندہ اب مرضی تیری ہے، فیصلہ میرا ہوگا۔ ما تشتہی انفسکم، اللہ کریم فرماتے آج دن قیامت کا آیا ہے، اس دن قیامت کے اس دن کا میں تمہیں بدلہ دے رہا ہوں کہ دنیا کے اندر تو نے کہا میرا اللہ مرضی تیری چلے گی، خواہش تیری چلے گی، امر تیرا چلے گا، میں تیری مرضی کے مطابق عمل کروں گا۔ اللہ پاک دن قیامت کے اس چیز کا بدلہ عطا کرنے کے لیے کہیں گے ما تشتہی انفسکم، او بندہ دنیا میں میری مرضی چلتی تھی، آج دن قیامت کے تیری مرضی چلتی ہے۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو یار، اس کا معنی کہ بنتا ہے مسلمان۔ تا فرشتے بلا کے آدن یا معشر المسلمین، او مسلمانوں کی جماعت، او مسلمانوں کے گروہ، اللہ کی جانب سے فرشتے اعلان کر کے راستوں کے اندر، چوکوں، بازاروں، گلیوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اب بھی کھڑے ہوئے۔ میرا یقین ہے کہ میرے پیغمبر نے جو بات کر دی ہے، مجھے فرشتے نظر نہیں آتے لیکن پھر بھی میرا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہے، گلیوں، بازاروں، چوکوں، سڑکوں پر موجود ہے، اور یہ اعلان برابر کر رہے ہیں یا معشر المسلمین، او مسلمانوں، او اللہ کے احکام پورے کر کے آنے والوں، اللہ کا اعلان سن لو، سن لو، اغدو الی رب کریم یمن بالخیر، آؤ چلو اس رب کی طرف جو کریم ہے۔ یعنی فرشتے اس دن بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ کس طرف آؤ۔ ہر دن مومن کو آواز دی جاتی ہے کہ اپنے رب کی طرف ہو، لیکن آج خصوصی دن کے اندر مسلمان قوم کو فرشتے آواز اور ندا دے کے کیا کہتے ہیں؟ اغدو الی رب کریم یمن بالخیر،
اس پروردگار کی طرف چلو اور دوڑو اور سبقت کرو جو رب تمہارا کریم، جو تمہارے مانگنے کے بغیر بھی تمہیں عطا کرتا ہے۔ اس پروردگار کی جانب آ جاؤ جو یمن بالخیر، جو تمہارے اوپر کرم کرنے والا، جو تمہارے اوپر احسان کرنے والا۔ آؤ آؤ احسان کرنے والے رب کی جانب۔ لوگ گھروں سے نکل آتے، لوگ گھروں سے نکل پڑتے ہیں، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مصروفیاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں کہ آؤ رب کریم کی طرف سے ندا آ رہی ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے۔ وہ سب کو چھوڑ چھڑا کے سیدھے آ جاتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر۔ اب فرشتے کہتے ہیں کہ کیوں آئے ہو جناب؟ کہنے لگے اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ اللہ نے کیوں بلایا جناب؟ اس لیے کہ فَقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وہ آنے والے آج تمہارے بدلے اور انعام کا دن ہے۔ آج کس چیز کا دن ہے؟ بدلے کا دن ہے، انعام کا دن ہے، آج اجر اور ثواب لینے کا دن ہے۔ جب وہ سارے آ جاتے یا اللہ ہم تو خالی جھولی لے کے تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے تیرے دربار پر آ گئے ہیں، تیرے گھر میں آ گئے ہیں، انعام لینے کی نیت سے ہے۔ کس نیت سے؟ انعام لینے کی نیت سے۔ مزدوری وہ لینے آتا ہے جو پہلے مزدوری، بولو یار، اج تک تساں بھی کوئی ہو جی سخاوت کیتی ہے جس تواڈے گھر مزدوری نہ کیتی ہوئے تے شامی اونوں آکھو اے لے یار 300 روپیہ تینوں مزدوری دینے ہے۔ مستری اگر 1 گھنٹہ ہی کام نہ کرے تو تساں او پیسے ہی کٹ لینے ہو جو تو مزدوری پوری نہیں کی تھی۔ اللہ پاک فرماندا ہے جے میرا ایہو جہا دربار بھگا سمجھ کے تساں آ گئے ہو جو پورے رمضان ہے تساں میرے دربار وچ رخ ہی نہیں کیتا، پورے رمضان وچ میرے گھر آن دی توفیق ہی تانوں نہیں ہوئی، میرے قانون تے عمل کرن واسطے ایک دن ہی تواڈے دل وچ خیال نہیں آیا، او عید والے دن بے شرم تے بے حیا کیڑے منہ نال میرے دربار تے انعام لون واسطے آ گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماندا ہے ایہو جہا بندہ میرے دربار وچ لتر پولے کھا کے واپس ویندا ہے، جے کوئی عمل حرکت کر کے آیا ہے اللہ کریم فرماندا ہے انج جھولیاں بھر کے دیواں کہ انج پتہ لگے کہ جدوں واپس عید پڑھ کے جاوے سارے او دے نامہ اعمال وچوں غلطیاں تے گناہاں دے اوتے رحمت دی قلم پھیر کے واپس موڑ جائے۔ آ گیا کچھ کر کے آون والا، محنت کر کے آنے والا، مشقت کرنے والا، عبادت کرنے والا، تلاوت اور قرات کرنے والا، وہ جب آیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں قد غفرت لکم ذنوبکم۔ جب وہ لوگ آ جاتے ہیں اللہ کریم اعلان کرتے ہیں قد غفرت لکم ذنوبکم کلھا، او آنے والا پہلی مبارک یہ ہے کہ تیرے گناہ مٹ گئے، پہلی مبارک یہ ہے کہ تیریاں غلطیاں ہم نے ختم کر دی ہیں، تیرے خطائیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب وہ بندہ عید گاہ کے اندر آ گیا عید کی نماز پڑھنے کی نیت سے، اللہ کریم فرماتے اس دن کے اندر میں انعام دینے کی خاطر اتنا جلدی میں ہوتا ہوں، اتنا جلدی میں ہوتا ہوں کہ بندہ تیرے آنے کی دیر ہے، میرے رحمت والے فیصلہ کر کے رحمت کی بارش برسانے کی دیر میرے دربار میں نہیں ہے۔ آج میں تو انتظار بھی کسی کو نہیں کروانا چاہتا، آج بغیر انتظار کے سب کچھ میں خزانے لٹا کے دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے عید کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، عید مشتق ہوتا ہے عود سے، اور عود کا معنی لکڑی بھی ہوتا ہے، اور عود کا معنی بار بار لوٹ کے آنا بھی ہوتا ہے، چونکہ عید ہر سال لوٹ کے آتی ہے اسی لیے اس کا نام عید رکھا گیا۔ اور عید کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دن ایسا ہے کہ جس دن اللہ تیری طرف آنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں بدلہ دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے اپنی رحمت اور بخشش کے ذریعے، اپنی برکت اور عنایت کے ذریعے، اپنی رافت اور الفت کے ذریعے آج تیری طرف وہ رحمت والا رجوع کرنا چاہتا ہے، آج اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہونی چاہتی ہے، اسی لیے اس کا نام عید ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں آج میری رحمت کے جتنے بدل ہیں، آج میری رحمت کے جتنے برتن ہیں، آج میری رحمت کے جتنے خزانے ہیں، تاب اللہ علی المؤمنین
آج میں ایمان والوں کے اوپر اپنی رحمت کی بارشوں کو نچھاور کرنا چاہتا ہوں. آج میں نے یہ ایسا دن بنایا ہوا ہے. آج اللہ پاک انعام دینے کے اندر اتنی عجلت کے اندر ہے کہ جب بندہ آتا ہے اللہ کے دربار کے اندر عیدگاہ کے اندر آ جاتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ عید والا دن صبح سویرے بندہ نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد پہلے تو اشراق پڑھتا تھا, پہلے سورج کے نکلنے کے انتظار کرتا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں جب عید والا دن آتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ آج انتظار نہیں کرنی, آج سورج کے نکلنے کے انتظار نہیں کرنی, آج اشراق پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس صبح کی نماز پڑھی ہے, جلدی جلدی جاؤ, غسل کرو, نئے کپڑے پہنو اور خوشبو لگا کے آ جاؤ اور میرے دربار کے اندر واپس لوٹ کے آؤ. جب بندہ واپس آتا ہے تو پہلے تو نماز پڑھنی ہوتی ہے, لیکن نماز سے پہلے اذان بھی ہوتی ہے اور تکبیر بھی ہوتی ہے اور پھر نماز ہوتی ہے اور پھر سلام پھیرا جاتا ہے. لیکن جب بندہ عید والے دن آتا ہے اللہ فرماتا ہے او مولویا اذان نہیں دیونی. ہوں اذان ہوئی ہے کسے سنی ہوئے متا آزان نہیں دیونی, آج تکبیر نہیں آکھنی, مولوی کو آزان دینے کی اجازت نہیں ہے, مکبر کو تکبیر کہنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں آج اتنی انتظار بھی مومن نو بدلہ دیونے چ برداشت نہیں کردا جتنی دیر آزان اور تکبیر دے اوتے لگدی ہوندی ہے. حتیٰ کہ جن ویلے مومن بندہ آ گیا ہن آزان بھی نہیں ہوئی تکبیر بھی نہیں ہوئی, پہلے تو جنے ویلے آندو جمعے والے دن جمع ہوندے ہو, پہلے خطبہ ہوندا ہے تے بعد وچ نماز ہوندی ہے. پہلے کیا ہوندا ہے؟ پہلے خطبہ ہوندا ہے تے بعد وچ نماز ہوندی ہے. لیکن اللہ کریم فرماندے اج مولوی صاحب خطبہ نہیں دیونا, اج خطبے دی انتظار بھی میں برداشت نہیں کردا, جلدی جلدی کر مصلی تے کھلو کے نیاز جبین جھکاون دے میرے مومن بندے نو, میرے مومن بندے نو سیس نواون دے, میرے مومن بندے کو سجدہ کرنے دے, میرے مومن بندے کو پیشانی جھکانے دے. پیشانی جھکانا اس کا کام ہے, رحمت کے قلم پھیر کے اس کے گناہوں کو مٹانا میرا کام ہے. آج اللہ بدلہ دے رہا ہے, آج اللہ انعام دے رہا ہے. انعام تب ملتا ہے کہ بندہ پہلے کچھ کرے, پہلے بندہ کچھ کر کے آتا ہے. اور یہ رمضان, یہ جو کیا ہے, یہ رمضان ہے, اللہ پاک پہلے انعامی بانڈ تقسیم کرتا ہے, انعامی بانڈ تقسیم کرتا ہے. اللہ کریم فرماتے چٹ لے لو, کیا کرو, چٹ لے لو, اور چٹ تقسیم ہو جاتا ہے. یہ چٹ یا روزہ رکھنا ہے, اس چٹ میں لکھا ہوا ہے تراویح پڑھنی ہے, اس چٹ میں لکھا ہوا ہے تلاوت کرنی ہے, اس چٹ میں لکھا ہوا ہے قیام اللیل کرنا ہے, اس چٹ کے اندر لکھا ہوا ہے رات کو جاگنا بھی ہے, عبادت بھی کرنی ہے, تلاوت بھی کرنی ہے, قرات بھی کرنی ہے, سخاوت بھی کرنی ہے, انابت بھی کرنی ہے, رجوع بھی کرنا ہے, دل میں ڈر بھی رکھنا ہے, خوف بھی رکھنا ہے, رونا بھی ہے, دھونا بھی ہے, جاگنا بھی ہے, عبادت بھی کرنی ہے. سارے چٹ بندہ وصول کر لیتا ہے انعامی بان لے کے. اللہ فرماندا ہے عید والا دن قرآن اندازی دا دن ہے. کیڑا دن ہے؟ اج قرآن اندازی دا دن ہے. اللہ فرماندا ہے جڑے جڑے چٹ لے کے گئے ہو آ جاؤ میرے دربار دے اندر. ہن تساں دے نام کڈنے کہ کون خوش نصیب ہے, کہ بات رات نو جاگن والا کون ہے میرے کول آ ونجے, او دن نو روزے رکھن والا کون ہے, رات دا قیام کس دا میرے کول آوے, دن دا صیام ہے کس دا او میرے کول آ ونجے, او تلاوت کرن والا میرے نزدیک آ ونجے. جڑے ویلے چٹا لے کے آسن تا پہلے کچھ کر کے آسن, خالی چٹ کم نہیں آندی, جڑا کچھ چٹ وچ لکھیا ہوئے او بھی کر کے آؤ, او شرطاں پوریاں کر کے آسو تے تاں قرآن اندازی تساں دا نام نکلنا ہے. اس وقت جڑے ویلے قرآن اندازی والے دن بندہ آ گیا ہے, اللہ کریم فرماتے اب تمہارا دن قرآن اندازی والا دن ہے, اور آج اس دن کے اندر میں نے انعام تقسیم کرنا ہے, اور آج اس دن کے اندر میں نے انعام دینا ہے, اور انعام اس کو دینا ہے جس نے رمضان کے اندر میری شرطوں کو قبول کیا, رمضان کے اندر میری شرائط پر عمل کر کے دکھایا. آج اس بندے کو انعام ملنا ہے, اور انعام کا دن ہے, اور انعام دینے والے دن کے اندر اللہ پاک فرشتوں کو راستوں کے اندر جمع کر دیتا ہے, اور بندہ عیدگاہ کے اندر آ گیا, اللہ نے اس کے اوپر رحمت کا فیصلہ کر دیا. اب بندے نے جب عید کی نماز پڑھی ہے, نماز پہلے پڑھی ہے اور خطبہ بعد میں ہوا ہے, اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ خطبہ سننے کی نیت سے جتنی دیر خطبہ سنتا ہے, اس عید سے لے کر اگلی قربانی والی عید تک سارے گناہ اس کے مٹا دیتا ہوں. یہ خطبہ سننے کا ثواب ہے. ساڈے تواڈے لوگ نماز مکے تھے نسنے والی کر دین, معلوم ہوتا ہے کہ انہاں نو اللہ کو امید اجر تے ثواب دی
ہے نہیں، یہ سارا کچھ چھنڈ چھنڈا کے تے نسنے کی کوشش کر دیں، حالانکہ خطبہ سننا عید کا واجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اور اس واجب کا ثواب کتنا ہے کہ جتنی دیر تم نے خطبہ سنا اتنی دیر کے اندر اللہ نے 2.5 مہینے کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے انعام دا دن کہ نہیں؟ انعام لینا چاہیے اللہ کو، لو اللہ اپنے انعام کا مستحق بنا دے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب بندہ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے واپس جانے لگتا ہے، جو فرشتے پہلے اعلان کر رہے تھے کہ آ جاؤ اللہ کے دربار کے اندر، اب اللہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں ان جانے والوں کو مبارک دو، ان جانے والوں کو مبارک دو، مغفور اللہم، او اللہ کے دربار سے واپس لوٹنے والوں، اللہ نے سب کچھ تمہارا قبول کر لیا، اللہ نے سب کچھ تمہارا قبول کر لیا۔ او یار قبول نہ ہوئے تا کوئی انعام دی امید، پہلی شرط ہے کہ تیرا کیتا ہویا عمل، تیری محنت اور کوشش اللہ قبول کر لوے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن راستے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے؟ خشک روٹی کھا رہے، ترنے والا بھی نصیب نہیں ہو رہا، اور راستے میں گزرنے والے نے پوچھا یا علی آج تو شادمانی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج مسرت کا دن ہے، اور آپ لوگ خشک روٹی کھا رہے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ حضرت علی نے فرمایا عید اس بندے کی ہوتی ہے او یارا جس کا سارا دن گناہوں سے بچ جائے، جس کا سارا دن گناہ کرنے سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے، عید اس بندے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مومن بندے کے لیے 5 عیدوں کا تحفہ ہوتا ہے۔ کتنی؟ 5 عیدیں مومن کو نصیب ہوتی ہیں۔ 5 مقام ایسے مومن کی زندگی میں آئیں گے، اگر وہ مومن کو نصیب ہو گئے تو سمجھو اس کی عید ہو گئی۔ 5 مقام ہے، اگر مومن کا وہ نصیب ہے پھر اس کی بہت بڑی عید ہے، اگر وہ بے نصیب ہے اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے، اگر وہ بے نصیب ہے اس کے لیے وعید شدید ہے، اگر وہ بے نصیب ہے، اگر وہ بدقسمت ہے تو عذاب علیم ہے، عذاب شدید ہے، عذاب عظیم ہے۔ اس لیے حضرت انس فرماتے ہیں مومن آدمی کا اس دن والا مقام بھی عید والا ہوتا ہے، جو دن سارا مومن کا گناہوں سے بچ جائے وہ دن بھی عید ہوتی ہے۔ رہا نہیں کیا تو خوشی مناؤ عید والی، اور جس دن مومن دنیا سے جائے تو ایمان سلامت لے کے جائے، دنیا سے رخصت ہونے لگے تو دل میں ایمان سلامت ہو، ایمان باقی ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس بندے کی بھی عید ہو گئی، اس بندے کو بھی خوشی کا مقام نصیب ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس بندے کو دن قیامت کے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے اس کی بھی عید ہو گئی، جو پل صراط سے گزر جاتا ہے اس کو بھی عید کی خوشی نصیب ہو جاتی ہے، اور جس دن دوزخ سے بچ جائے جنت میں جانے والا بن جائے اس کی بھی عید ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جس دن قیامت کے دن بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے اس کی بھی عید ہو گئی، اس کی بھی کیا ہو گئی؟ اس کی بھی عید ہو جاتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے راستے کے اندر عید والے دن۔ کس دن؟ حضرت وہب عید والے دن بیٹھے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مسرت منا رہے ہیں، شادمانی منا رہے ہیں، آزادی منا رہے ہیں۔ آج یار ہماری عید ہو گئی ہے، ہمیں خوشی ہو گئی ہے، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا۔ حضرت وہب رو رو کے گزار رہے ہیں وقت، اور پوچھنے والا راستے سے گزرتا ہے لیما یبکی کا یا وہب، او وہب صاحب آج کیوں روتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آج تو مسلمان خوش
خوشیاں منا رہے ہیں، آج تو مسلمان عید منا رہے ہیں، لیکن آپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں یار عید مجھے پتا ہے آج مسلمانوں کی عید بھی ہے، آج مسلمانوں کی خوشی بھی ہے، پر میں ایک غم اور فکر کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میرے دل میں چل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا غم اور کیا صدمہ تیرے دل میں ہے جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں یار عید اس بندے کی ہوگی، خوشی اس بندے کو ہوگی جس بندے کے روزے قبول ہو گئے، جس بندے کی تراویح قبول ہو گئی، جس بندے کے نفل قبول ہو گئے، جس بندے کا فطرانہ قبول ہو گیا، اور جس روزے بھی رکھے نے، تراویحاں بھی پڑھیاں نے، تلاوتاں بھی کیتیاں نے، او سجدے بھی کیتن تے صدقے بھی کیتن، رکوع بھی کیتن، تسبیحاں بھی کیتیاں، ذکر بھی کیتن تے شکر بھی کیتن، تے اللہ کے تیریاں ٹکراں سانو قبول ہی نہیں، او تیرا کام ہی سانو قبول نہیں۔ اس بندے دیاں کیا عیداں ہوون، اس بندے دیاں کیا خوشیاں ہوون، خوشیاں تا او بندہ مناوے یار جس بندے نو عید والے دن دے اندر اے تحفہ مل ونجے، اے ہدیہ مل ونجے جو اللہ دے طرفوں اعلان ہوے یار تیریاں نمازاں سانو قبول ہیں، تیریاں حرکتاں سانو قبول ہیں، تیرے صدقے تے سجدے سانو قبول ہیں۔ اس وقت حضرت وہاب فرماندے یار اگر عید مناونی ہے تا پہلے شرطاں پوریاں کر کے کھا دیو، انہاں شرطاں نال اگر رمضان گزر گیا ہے تے پھر تساں عید بھی منا سکدے ہو تے خوشیاں بھی حاصل کر سکدے ہو۔ انہاں کہ یار کہ ہونا چاہیے روزیاں دے اندر، کہ ہونا چاہیے رمضان دے اندر تے تاں ساڈی عید ہوے۔ انہاں حضرت وہاب فرماون لگے ہر بھلائی سے ہے جن کو پیار ان کی عید ہے۔ کس نال پیار ہے؟ ہر بھلائی، بھلائی دا معنی نیکی، بھلائی دا معنی کیا ہوندا ہے؟ ڈش ویکھنا بھی نیکی ہے، تے ٹی وی دیکھنا، عید والے دن فلم دیکھنا یہ نیکی ہے۔ یہ اے نیکی ہے تو یہ جے بندے نو عید نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت وہاب کیا فرماتے ہیں ہر بلائی سے جن کو پیار ان کی عید ہے، ہر برائی سے جو ہے بیزار ان کی عید ہے۔ ہر غلطی سے بچ جائے، ہر گناہ سے نفرت کرے، ہر نیکی سے پیار کرے۔ نماز نیکی ہے مجھے پیار ہے، روزہ نیکی ہے مجھے پیار ہے، روزہ نیکی ہے تے مسلمان فرار ہے، اللہ دے نو ہووے دے نال پیار، اے آدھے میں دے کولو ہونا فرار، میں دے نیڑے نہیں لگ سکدا، میری صحت ٹھیک نہیں رہندی، میں بیمار ہو ویندا، ایسے بندے دی عید نہیں ہوندی۔ اس وقت حضرت وہاب فرماندے نے ہر بلائی سے جن کو پیار ان کی عید ہے، ہر برائی سے جو ہے بیزار ان کی عید ہے۔ رک گئے جو کھانے پینے اور ہر ایک جرم سے، رک گئے جو کھانے پینے ہر ایک جرم سے، وہ حقیقت میں ہے روزے دار ان کی عید ہے۔ جو ہر گناہ سے بچ جائے، ہر غلطی سے بچ جائے، ہر جرم سے بچ جائے، حقیقت کے اندر روزے دار بھی وہ ہے اور عید بھی اس کی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت وہاب فرماتے ہیں جن کے دن گزرے تلاوت میں کلام اللہ کی، جن کے دن گزرے تلاوت میں کلام اللہ کی، جو رہے رمضان میں شب بیدار عید ان کی ہے۔ جو رات کو جاگتے رہے، قیام کرتے رہے، اللہ کو مناتے رہے۔ حضرت وہاں فرماتے ہیں جن کے دن گزرے تلاوت میں کلام اللہ کی، جو رہے رمضان میں شب بیدار ان کی عید ہے۔ نیکیوں میں گزر گئے جن کے ایام سیام، نیکیوں میں گزر گئے جن کے ایام سیام، یعنی جن کا عرصہ گزر گیا رمضان والا نیکیوں کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں نیکیوں میں گزر گئے جن کے ایام سیام، خوشی جن کی تیرا دیدار ان کی عید ہے۔ خوشی بندے کو یہ ہوتی ہے کہ دن قیامت کے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، ان کی عید بن جاتی ہے۔ ذکر تیرا، یاد تیری، غم تیرا، خیال تیرا، ذکر تیرا، یاد تیری، غم تیرا، خیال تیرا، تیری الفت میں جو ہے سرشار ان کی عید ہے۔ جو اللہ کی محبت میں رات دن سرشار ہوتے ہیں، رات دن لگے رہتے ہیں، ان کی عید ہوتی ہے۔ ہر طرف سے پھیر کر چہرہ جو تیرے بن گئے، ہر طرف سے پھیر کر چہرہ جو تیرے بن گئے، بن گیا جن کا تو دلدار ان کی عید ہے۔
حضرت واب نے بڑا عجیب نقشہ کھینچ کے آکھیا او لوگو میں تاں پیاں روندا کہ اصل عید بندے نو جیڑی نصیب ہونی ہوندی ہے جو او عید بندے نو نصیب ہو ونجے تے او دے نال دا خوش نصیب کوئی نہیں ہوندا. اس واسطے عید تاں ہوندی ہے جے بندے کچھ کیتا ہوے تے انعام ملدا ہے, کر کے آوے تاں مغفرت ملے, کر کے آوے تاں بخشش ملے, کر کے آوے نجات دے پروانے ملن, کر کے آوے تاں گناہ مٹ ونجن, کر کے آوے تاں خطا مٹ ونجے, کر کے آوے اودی سزا مٹ ونجے. اللہ کریم فرماتے ہیں عید والا دن اس بندے کو انعام ملتا ہے جو محنت مشقت رمضان کی گزار لے اور مصیبت اور دکھ سینے سے لگا لے, بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے. اور آج عید والے دن آنا اس کا کام ہے, اپنی مرضی سے جھولیاں بھر بھر کے لے جائے, آج اس سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. کچھ کرنا پہنا ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہو؟ توجہ ہے یار, ستے تو نہیں, کچھ ہیں تھوڑے جڑے اینج کرنے پہ. کیا خیال ہے جاگ دے راسو؟ ایک دو گلاں سنا لواں جے ٹائم ہے. سارے دا خیال ہوے تے تہاڈا بھی ہے خیال سناواں. 5 کلو والا سر ہلے تے شٹاکی دی زبان نہیں ہلانے, اور سمجھ نہیں آتی کیا کرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات دے وقت پہرا پہ دین, ہے وقت دا امیر المومنین, ہے وقت دا امیر المومنین جلیل القدر صحابی, اتنی بڑی عظمت والا جڑا زمین تے ٹرے تے اللہ شابشاہ دے, اتنے بڑے مقام والا بندہ جو زمین پر کلام کرے, عرش برین پر اللہ قرآن بنائے, وہ بندہ امیر المومنین ہے اور علاقے کا گشت کر رہے ہیں. چلتے چلتے آبادی سے تھوڑا دور نکلے تو جنگل کا راستہ آ گیا. آگے دیکھتے ہیں تو جنگل کے راستے کے اندر ایک خستہ شکستہ قسم کی جھونپڑی بنی ہوئی ہے, اور اس جھونپڑی کے اندر رونے اور سسکنے کی آواز آ رہی ہے. اور جھونپڑی کے دروازے کے باہر ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے, اجنبی انسان بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر اس کے قریب جاتے ہیں, پوچھتے ہیں من انتا, یار تو کون ہے؟ اس جنگل بیابان اور ویران جگہ کے اندر ڈیرا لگایا ہوا ہے, جھونپڑی بنائی ہوئی ہے. حضرت عمر کو کہنے لگا یا حضرت جناب پہچان تو نہیں ہوئی کہ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ یہ امیر المومنین ہے, حضرت عمر اس کا نام ہے. رات کے اندھیرے کے اندر اس کو کوئی خیر خبر نہیں ہے, کوئی اتا پتا نہیں ہے. حضرت عمر نے جب سوال کیا تو آگے وہ کہنے لگا جناب انا المسافر, میں تو ایک مسافر ہوں, میں تو ایک راگیر ہوں, میں تو جاتے جاتے رات کو پڑاؤ کی ہے تھوڑی دیر سکون کرنے کے لیے, میں آگے جانے والا ہوں. حضرت عمر نے 2-4 آوازیں سنی کہ جھونپڑی سے کوئی رونے دھونے کی آواز آ رہی ہے. امیر المومنین نے پوچھا یار اندر رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا یار مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ اندر رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے, تم اپنا کام کرو, میں اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے ضرور بتلانا کہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے, مسئلہ کیا ہے, ضرورت کیا ہے, حاجت کیا ہے. میں بغیر پوچھنے کے تیری جان نہیں چھوڑوں گا, میں تم سے جدا نہیں ہوں گا. آخر وہ مجبور ہو کر معذور ہو کر وہ بندہ کہنے لگا یار میں مسافر آدمی ہوں, مجھے میری جان نہیں ہے, میری پہچان نہیں ہے, میری رشتہ داری نہیں ہے, یہاں میرا قرب و جوار کوئی نہیں ہے, یہاں آبادی بھی نہیں ہے, ویرانہ ہے. رات اچانک سفر کی وجہ سے جنگل بیابان کے اندر پڑ گئی ہے. اب میری بیوی درد ذہن کی وجہ سے بچے کی پیدائش کا وقت قریب لگ گیا, اور میری بیوی درد ذہن کی وجہ سے کراتی ہوئی پڑی ہوئی ہے جھونپڑی کے اندر. اب مجھے بھی اس کام کا پتہ نہیں ہے, میں بھی نہیں جانتا, کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے, کوئی حکیم اور دائی بھی کو نزدیک موجود نہیں ہے. میں تو اس غم اور فکر میں پڑا ہوا ہوں کہ میرے بچے کی جان بھی نہیں بچتی, میری بیوی بھی ان قریب مرنے والی ہے. میں اس غم میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اللہ کوئی رحمت والا سبب بنا دے, اللہ کسی کو رحمت بنا کر یہاں بھیج دیتا کہ میرا کام آسان ہو جائے. میں اس مشکل کی وجہ سے رو رہا ہوں اور رونے دھونے میں وقت گزار رہا ہوں. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی دوڑتے دوڑتے چلے گئے اپنے گھر کے اندر. بیوی سوئی ہوئی ہے, نام اس کا ام کلثوم ہے, فاطمہ کی بیٹی ہے, علی المرتضیٰ کی لخت جگر ہے. کس کی بیٹی؟
علی المرتضی کی بیٹی ہے، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے اور حضرت عمر کی بیوی ہے۔ حضرت عمر جلدی جلدی جا کے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد کہنے لگے حالانکہ فی اجر او ام کلثوم انعام لینا چاہتی ہے کہ نہیں؟ انعام لینا چاہتی ہیں کہ نہیں؟ بدلہ لینا چاہتی ہیں کہ نہیں؟ ثواب لینا چاہتی ہیں کہ نہیں؟ ام کلثوم نے کہا ثواب کس کو نہیں چاہیے، بدلہ کس کو نہیں چاہیے، انعام کس کو نہیں چاہیے؟ بدلے کی امیدوار ہو، ثواب کی امیدوار ہو، انعام کی بھی امیدوار ہو۔ جب حضرت ام کلثوم نے جواب دیا کہ انعام بھی لوں گی، بدلہ بھی لوں گی، اجر بھی لوں گی، ثواب بھی لوں گی، حضرت عمر نے کہا انعام ایویں نہیں ملتا، کچھ کر کے دکھا، کچھ کر کے دکھا۔ جے بغیر کیتے ہوئے انعام دی امید رکھے تا خواب خیالی ہونی ہے، خام خیالی ہونی ہے، ثواب اور بدلہ نہیں مل سکتا۔ حضرت عمر کہنے لگے اگر انعام لینا ہے تو جلدی کر۔ ایک عورت جنگل بیابان ویران جگہ کے اندر درد ذہن کی وجہ سے کر رہا رہی ہے، سسکیاں بھر رہی ہے، رو رہی ہے، بڑی غمگین ہے، بڑی معذور ہے، بڑی مجبور ہے، غموں سے چور ہے، جلدی کر، ساتھ کھانا بھی لے، دانا بھی لے، کھانے پینے کی اشیاء بھی لے جا، بچے کی ولادت کے وقت جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اپنے کندھے پر رکھ اور میرے ساتھ چل۔ رات دا وقت ہوے، تاریکی دا ٹائم ہوے، جنگل بیابان ویران جگہ دا راستہ ہوے، او امیر المومنین دی بیوی ہوے، وقت دے بادشاہ اور صدر دی بیوی ہوے، کوئی تیری بیوی نہیں، کوئی میری بیوی نہیں، کوئی جٹ دی بیوی نہیں، کسی بدو دی بیوی نہیں، کسی ذمہ دار دی بیوی کوئی نہیں، کسی عام بندے دی بیوی نہیں، ہوے بھی صدر دی بیوی، ہوے امیر المومنین دی بیوی، اور کام کرنا ہے دائی دا۔ یہ جہاں قربانی وقت بندہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا جو اسا دے سکتے ہیں کہ نہیں، جڑی وہ لوگ دے کے گئے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی تو بغیر چونو چرا کے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے، حضرت ام کلثوم کہتی ہے میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، اگر اللہ کی جانب سے انعام ملنا ہے کسی کام کی وجہ سے تو انعام سے میں محروم نہیں ہونا چاہتی۔ گھی بھی ساتھ لیا، شکر بھی ساتھ لیتے ہیں، دانے بھی کچھ ساتھ لیتے ہیں، ہنڈیا بھی ساتھ لیتے ہیں، چولہا بھی ساتھ لیتے ہیں، اور اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے چل پڑتے ہیں تاریکی کے راستے کے اندر۔ جلدی جلدی اس جگہ پر پہنچتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں اس جھوپڑی کے اندر چلی جا، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ حضرت عمر نے دانے ڈالے ہنڈیا کے اندر، گھی ڈالا ہنڈیا کے اندر، اور شکر ڈالی ہنڈیا کے اندر، اور چولہے کو جلایا اور پھونکے مار رہے ہیں، لکڑی جلا رہے ہیں، پھونکے مار رہے ہیں۔ وہ زمانہ کوئی گیس کا تو نہیں ہے، وہ زمانہ کوئی کوئلے کا زمانہ تو نہیں ہے، وہ زمانہ عام سادہ زمانہ ہے، لکڑی کا زمانہ ہے۔ پتہ نہیں رات کی تاریکی کے اندر لکڑی خشک ملی ہے یا تر ملی ہے، اس وجہ سے حضرت عمر اس لکڑی کو جلا رہے ہیں۔ لکڑی جلاتے ہیں پر جلتی نہیں ہے اور دھواں ہی دھواں نکل رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب پھونکے ماری ہیں، پھونکا مار رہے ہیں، یخرج من خلال اللحیہ، حضرت عمر کی داڑھی مقدس سے دھواں اندر سے داخل ہو کے باہر نکل رہا ہے۔ اتنی مشقت اٹھا کے حضرت عمر نے آگ جلائی ہے اور چولہا تیار کر کے آگ جلا کے اس کے اوپر وہ ہنڈیا پکا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر کی مشقت کو دیکھا اس مسافر نے، کہنے لگا حضرت میں بھی آپ کا ساتھ دوں، تھوڑا سا تعاون کروں۔ حضرت عمر فرماتے آپ مسافر ہیں، آرام کریں، یہ میرا کام ہے، یہ ذمہ داری۔ اگر یہ جی ذمہ داری بندہ نبھاوے تو پھر انعام کیوں نہ ملے، انعام کیوں نہ ملے۔ اے تا دا یار سانو کے لگے روزیاں نال، سانو کے لگے تراویاں نال، اسا عیدی والے دیہڑے خوشبو لا کے، ٹوپیاں لا کے، سونے سونے بوٹ لا کے تے سوٹ لا کے، ویسا عید دے دو ٹکرا مارسا تے سارا ثواب لے کے آسا کہ پیو تیرے دا گھر ہے۔
اے قانون اللہ دا بنایا ہوا ہے، کسے بندے دا نہیں بنایا ہوا. جے بندہ اپنی مرضی نال آوے جنج کر کے لگا ونجے، نا نا اللہ دے قانون وکھرے ہوندے نے، دنیا دے قانون وکھرے ہوندے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یار تو مسافر ہے، تو ٹھہر جا، اللہ کریم کی طرف سے جو ذمہ داری میری طرف عائد ہوئی ہے میں اس کو پورا کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگ جلا رہے ہیں، ہنڈیاں پکا رہے ہیں، دھواں نکل رہا ہے، گرد غبار آ رہا ہے، سب کچھ برداشت ہو رہا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی دیر کے اندر اس مسافر کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے میرے ساتھ کام کرنے والا، اور وہ دل دل میں کہتا ہے یا اللہ کتنا بڑا رحیم ہے تو، کتنا بڑا کریم ہے. جنگل بیابان کے اندر تو نے میری مشکل کو کیسے آسان کیا کہ سارے سبب بنا دیے، اس بندے کو میرے لیے رحمت بنا کر تو نے بھیج دیا اور یہ میرے سارے کام کاج بھی کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیاں تیار کر کے نیچے اتارتے ہیں جھونپڑی سے. حضرت عمر کی بیوی نے آواز لگائی بشر بشر صاحبک بغلام، او امیر المومنین اپنے ساتھی کو مبارک دو، بیٹا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جے امیر المومنین اگر ملک چھوون تے امن کیوں نہ آوے. یہ جے امیر المومنین او کیڑا امیر المومنین ہے؟ او جڑا بچہ جے ماں دے پیٹ دے اندر ہے او باہر آون واسطے وقت قریب ہویا ہے تے امیر المومنین نو فکر پیدا ہو گئی ہے جو بچے دی جان نہ ضائع ہو ونجے. دائی دی وجہ نال او دائیاں نو نہیں لبدا، اپنی گھر والی نو دائی بڑھا کے لے آندا ہے، آپ اپنے کندھے تے سامان لد کے لے آندا ہے. یہ جے امیر مومنین تے ملک امن کیوں نہ بنے، ملک سلامتی کیوں نہ آوے، ملک چ برکت کیوں نہ آوے، ملک چ رحمت کیوں نہ ہوے. تے ایو جے ظالم بادشاہ ہوے جڑے لکھاں دنیا دی عیداں نو خراب کر دیویں، لکھاں دنیا دی ماواں دی جھولیاں نو خالی کر دیویں، او لکھاں بچیاں معصوماں نو آ کے بم مار کے تے آنسو گئے چھوڑ کے انہاں نو پت پگھال کے دیواراں دے نال خون دے چھینٹے اڑا کے گولیاں نال پر خچے اڑا کے تے انہاں دے ذرے ذرے کر دیویں. او امیر المومنین او بھی تا وقت دا بادشاہ ہے، جڑا بچہ پیدا پیا ہوندا ہے او دی جان بھی ضائع کرن واسطے تیار کوئی نہیں. تے جڑا پلے پوسے جوان بچے معصوم بچے قرآن پڑھن والے بچیاں نو آ کے تے ظالم وار پیا کردا ہوے بے دردی دے نال، بے رحمی دے نال، درندگی دے نال، شیطانگی دے نال، او حیوان بن کے خون خار درندہ بن کے جنوں ترس بھی نہیں آیا رحم بھی نہیں آیا، او ظالم دا پتر اج انہاں ماواں دی کہ عید ہونی ہے جنہاں دے معصوم بچے تڑپ دے خون دے اندر لت پت ہو کے جانا دے کے شہید ہو گئے. ہاں جی توجہ ہے آپ کی. امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی بیوی آواز دے کے کہتی ہے بشر صاحبک بغلام، اپنے ساتھی کو خوشخبری دے دو کہ اللہ پاک نے اس کو جیتا جاگتا صحیح سلامت بیٹا عطا کر دیا ہے. جب اس کی بیوی نے کہا امیر المومنین، اس مسافر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. وہ تڑپ کر کہتا ہے امیر المومنین آپ حضرت عمر ہے. حضرت عمر کہنے لگا یار گھبراؤ نہیں، یار گھبراؤ نہیں، یا اخل عرب، او میرا عربی بھائی تو کیوں روتا ہے، کیوں غم کرتا ہے؟ ٹھیک ہے میں امیر المومنین ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، جو کچھ میں نے تیرے ساتھ کیا یہ اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں. اللہ ذمہ داری دیتی ہے بندیاں دی جان بچاون دی، تے جڑا اللہ دی ذمہ داری نو توڑ کے بندیاں دے جاناں نو ضائع پیا کردا ہوے، بندیاں نو آ کے تباہ و بربادی دے گھاٹ پیا اتاردا ہوے، اللہ دا گھر برباد کر دے، اللہ دا امن برباد کر دے، اللہ دا سکون برباد کر دے، اللہ نو زندگی وچ کوئی ایک سانس بھی سکھ دا نہ دے، اللہ ساری زندگی اس نو کتے طرح تڑپا کے موت دے دے، اللہ اس درندے نو ساڈے کولوں دفع دور کر دے، اللہ پاک سانو کوئی امیر المومنین حضرت عمر دا غلام دے،
حضرت عمر جیسا کوئی امیر المومنین دا غلام سانو دے دے تا سانو قبول ہے. اس واسطے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں سمجھا کہ یار میں اپنی ذمہ داری نبھائیے. جہی ذمہ داری اللہ حکمران دے ذمہ لاندا ہے او مومناں نو سنبھالن والا ہوندا ہے, مومناں دی خیر خبر لون والا ہوندا ہے. اگر ایک بندہ اپنی ذمہ داری نہ نبھاوے تے دن قیامت دے عذاب ہوندا ہے, دن قیامت دے سزا ہوندی ہے. جے بندے نو انعام چاہیدا ہے تا انعام لون واسطے ایک کم کر کے دکھانے پیندے نے. یہ کم کر کے اس واسطے کوئی آدمی عید کی خوشی اس وقت تک منا ہی نہیں سکتا جب تک عید سے پہلے وہ کچھ کر کے نہ آئے جو کچھ اللہ نے کرنے کا رمضان میں حکم دیا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اسلامی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں. شیخ القرآن اسلامی کیسٹ, مرکزی جامعہ مسجد اسامہ بن زید, نزد سرائے کالا پل, جی روڈ, ٹیکسلا.